اپنی حاجت کو پوری کرانے کا طریقہ میں بتا رہا ہوں. 2 رکعت نفل پڑھیے, اس کے بعد اللہ سے مانگیے. مانگنے کے ادب بھی بتائے تو حالانکہ اس میں نہیں ہے, لیکن بتائے تو ادب کیا ہے مانگنے کا, ورنہ یہ ادب بھی ہم بھول جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دیکھا, ایک شخص آیا, اس نے 2 رکعت نماز پڑھی, اس کے بعد اس نے دعا مانگی اور چلے گیا. آپ نے کہا اس کی قبول نہیں ہوئی. پھر ایک شخص آیا, 2 رکعت نماز پڑھی, اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی, اللہ کے رسول پر درود بھیجا اور پھر دعا کی. آپ نے کہا قبول ہو گئی. تو دعاؤں کے آداب کیا ہے؟ نماز پڑھا آپ نے 2 رکعت نفل, اس کے بعد سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کیجیے. اب اللہ کی حمد و ثنا کیا ہے؟ کوئی بھی سورہ فاتحہ پڑھی حمد و ثنا ہے, سورہ اخلاص پڑھی حمد و ثنا ہے, تعریف کیجیے اللہ کی. آیت الکرسی پڑھی حمد و ثنا ہے. خاص الفاظ کوئی ثابت نہیں, رسول اللہ جو پڑھنا چاہے پڑھی, ہوگی حمد و ثنا. رسول پر درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد, درود ابراہیم پڑھ لیجیے. پھر کہیے اپنی دعا, اے اللہ میرا فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ, ایسی دعا کیجیے. اور اس میں بھی یہ دعا کیا کیجیے ہمیشہ, ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بد دعائیں اپنے لیے مانگے دعا سمجھ کر. اے اللہ میرے لیے خیر اور بہتر ہو, اس دین کے لیے, میرے معاش کے لیے اور میری آخرت کے لیے, تو قبول کر. اس میں بھی اگر آپ جلد بازی کرنی اللہ یہ ہونا چاہیے, تو کبھی کبھار دعا کی شکل میں بد دعا مانگتے اپنے لیے, کیونکہ ہم سمجھ رہے یہ بہتر ہے, کل کو پتا چلا نقصان دیتی. ایسی دعا کیجیے, اللہ اگر میرے دین کے لیے, معاش کے لیے, آخرت کے لیے عافیت ہو, اچھا ہو تو نزدیک کر, مجھے اس سے نزدیک کر, یا اگر میرے دین اور معاش اور آخرت کے لیے برا ہو تو اس سے مجھے, ایسی دعا کیجیے. ورنہ کبھی کہہ رہا ہوں دعائیں تو مانگتے اللہ کو, لیکن در حقیقت تو بد دعائیں رہتی اپنے لیے. ہم کو تو نہیں معلوم ہے اچھا ہے برا ہے, بس مانگ رہے یہی چھونا. جب دے دیتے آئے تو پھر بولتے یار میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا, تو آپ نے ضد ایسے کی. آپ بہتر انداز سے اللہ سے مانگتے, تو اس کے ادب کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا, رسول اللہ پہ درود, اور اپنی حاجت کا پھر اللہ کے سامنے رکھنا, اور اللہ کو اس معاملے میں سپرد کر دینا. تو بہتر جانتا ہے, میں تو مانگ رہا ہوں, بہتر ہے تو مجھے دے دے. اگر میرے لیے چیز بہتر نہیں تو مجھ سے دور کر دے. ٹھیک. اور دعاؤں کو پکے الفاظ میں مانگنا چاہیے, یہ بھی ایک ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. رسول اللہ فرمایا دعاؤں کو پکے الفاظ میں مانگو. اے اللہ تو یہ چاہے تو ایسا کر دے, نہیں مانگنا. اللہ کو کون, اس کے اوپر کون ہے جو اس کو چاہے گا؟ اللہ کے اوپر کوئی اتھارٹی جو تو چاہیں گا تو اس کی, اللہ اگر بہتر ہے تو یہ میرے لیے کر دے. پکے الفاظ, سمجھے؟ رسول اللہ فرمایا دعائیں پکے الفاظ میں کیا کرو, کچے الفاظ میں نہیں. اے اللہ اگر تو بہتر سمجھے تو کر دے. کیوں؟ اللہ کو معلوم ہے کیا بتا, اگر اللہ بہتر ہو تو کر دے, تو بہتر سمجھے تو کر دے. کیوں؟ بہتر ہو تو کر دے, بہتر نہیں ہے تو مت کر. پکا الفاظ, کچے الفاظ مت ادا کیجیے, ایسے الفاظ مت ادا کیجیے ڈاماڈول والے ہو, کیونکہ اللہ کے اوپر رسول اللہ فرماتے کوئی حاکم تھوڑی ہے جو طے کرے گا. تو چاہے تو, چاہت کیا ہے؟ اللہ تو سمجھے بہتر تو کر دے, نہیں سمجھے بہتر تو میرے لیے برا ہے تو دور کر دے مجھ سے. رسول اللہ دعائیں پکے الفاظ میں مانگا کرو, یہ مت کہا کرو تو چاہے تو فلاں, تو چاہے تو اللہ کے اوپر کوئی تھوڑی اتھارٹی ہے جو اس کی چاہت اور نہیں چاہت. پکے الفاظ میں اللہ بہتر ہو تو کر دے, نہیں بہتر ہے تو دور کر دے, بس ختم. ایک دم بہترین الفاظ, پکے الفاظ, کچے الفاظ میں نہ کرے. ٹھیک. تو یہ بھی دعاؤں کے بہرحال کئی موقع ملا تو معاملے میں, اللہ پر بھروسے کے معاملے میں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں توکل کے تعلق سے, اللہ پر بھروسے کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتائی ہیں. اور یہ ایک بڑا ہی اہم عنوان ہے, اس لیے کہ اگر اللہ پر توکل جیسا ہونا ہے ایک مومنوں کو, اگر ویسا ہم نہیں کریں گے تو دنیا کی بہت ساری ایسی پریشانیاں جن کو ٹالے وہ نہیں ٹلتی. اگر یہ اللہ پر توکل کا معاملہ ہمارا درست نہ رہا پھر ہوتا ہی ہے, نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کا, نقصان یہ ہوتا ہے اس کا کہ اللہ پر بھروسے کی کمی نظر آتی ہے, توکل کی کمی نظر آتی ہے, اور بہت ساری مصیبتیں جو ہمارے رونے سے, ہمارے مصیبت لینے سے, ہمارے فکریں کرنے سے, ہمارے پریشان ہونے سے ٹلنے والی تو ہے نہیں, ہے نا. اور اللہ پر اگر توکل ہو, بھروسہ ہو تو پھر اس کا اجر اور ثواب بھی ملتا ہے. مصیبتیں تو آ جاتی ہے اور انسان دنیاوی پریشانیوں میں جو پھنس جاتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ نقصان پہنچا لیتا ہے. تو لہٰذا ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل کرے, اللہ پر بھروسہ کرے کہ اگر مصیبت کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے تو مصیبت کو ٹالنے والا, ہٹانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. یہ بات جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, دیگر انبیاءوں کی زندگی جن کا تذکرہ قرآن نے کیا, ان کی زندگی میں اللہ پر توکل کی مثالیں دیکھتے ہیں. اسی طرح ہم صحابہ کی زندگی سے توکل کی مثالیں دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد کے ادوار کے ہم لوگوں سے دیکھتے ہیں مسلمانوں نے اللہ پر ویسا بھروسہ کیا جیسے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کرنے کا حق تھا. تو ہم دیکھتے ہیں بہت مصیبت اور پریشانیوں میں بھی اللہ رب العزت نے ان کی مدد کی, اور جو مصیبتیں اور پریشانیاں لاکھ ٹالنے کے بعد بھی ٹلنے والی نہیں تھی, ان پریشانیوں میں وہ بہت مطمئن نظر آئے. پریشان نہیں, مطلب کوشش تو کرنا چاہیے انسان کو, لیکن کچھ ایسی چیزیں, ایسے مراحل زندگی میں ہوتے ہیں جو لاکھ ٹالے وہ مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں. اور اگر اللہ پر توکل انسان کا, مومن کا نہ رہا تو ہوتا یہ ہے کہ ان پریشانیوں میں وہ پھنس جاتا ہے, اور کہیں نہ کہیں وہ پریشانیاں اس کو بہت زیادہ جو ہے نقصان دے دیتی ہے اندر کی. تو آج
میں چند باتیں اسی بھروسے کے تعلق سے، توکل کے تعلق سے رکھوں گا۔ اب آئیے توکل کہتے کسے ہیں، مختصر اس کا تعارف، اس کا ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ توکل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان جو اپنی کوششوں کے نتائج اور واقعات کے فیصلے کو اللہ کے سپرد کر دے۔ انسان جو ہے اپنے کوششوں کے نتائج، جو بھی وہ اسٹرگل کریں گا، جو بھی وہ کوشش کریں گا، اس کا جو ریزلٹ آئے گا، اور واقعات کے فیصلے، مطلب زندگی میں جو ڈے ٹو ڈے لائف میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، جو واقعات ہو رہے ہیں، ان کے فیصلے اللہ کے سپرد چھوڑ دے کہ بھائی یہ اللہ نے کرنا تھا، یہ اللہ نے کیا، میں اس سے مطمئن ہوں۔ یہ ہے توکل علی اللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو کہ زندگی کے معاملے میں جتنی کوششیں ہماری، جتنی کوششیں، تعلیم میں ہم کوشش کر رہے ہیں، پڑھائی میں، تجارت میں ہم کوشش کر رہے ہیں، حلال روزی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ سب کوشش لاکھ کرنے کے بعد بھی الٹیمیٹ ریزلٹ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اور جتنے واقعات میری آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں، کسی کا بیمار ہو جانا، کسی کو ہارٹ اٹیک آ جانا، کسی کی کوئی مسئلہ پریشانی آنا، کسی کے لیے تنگ دستی آ جانا، کسی کے لیے کوئی مصیبت، کسی کے لیے کوئی ایکسیڈنٹ، کچھ بھی جو واقعات زندگی میں ہوتے ہیں، یہ تمام اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ کے تعالیٰ کے طرف سے ہے۔ تو تمام کوششوں کے ریزلٹس، نتائج، اسی طرح جو ہے اس کے بعد جو ہے تمام واقعات جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے، اور انسان جو ہے مومن اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے کہ بس یہ اللہ تعالیٰ نے کرنا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا۔ اس کو کہتے ہیں توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ، کہ جو کچھ ہونا ہے، لاکھ کوششوں کے بعد بھی نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ واقعات جو کچھ ہوئے، جیسے ہوئے، یہ اللہ کی طرف سے تھے، اور ہمیں اس معاملے میں اطمینان کے ساتھ ان فیصلوں کو اللہ کے قبول کرنا چاہیے۔ جب مومن کا توکل مضبوط ہوتا ہے، بھروسہ مضبوط ہوتا ہے اللہ پر، تو پھر چاہے زندگی کے جو حالات آئے، جو کوششیں وہ کرتا ہے، نتیجے کے لیے وہ مطمئن ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو بھی واقعات زندگی میں گھٹتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے۔ جب توکل ہوتا ہے تو انسان مصیبتوں اور پریشانیوں میں جو ہے فکروں سے اور اپنے آپ میں کسی نقصان سے بچا لیتا ہے۔ آج دیکھیے توکل علی اللہ کی اتنی کمی نظر آتی ہے، اور خود مسلمانوں میں یہ باتیں دیکھی جا رہی ہے کہ کوششوں کو یا محنتوں کو جو وہ کوششیں کرتے ہیں، اس کے نتیجوں کو وہ اپنے اوپر منسوب کرتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں کرتے ہیں کہ بھائی میں نے اتنی کوشش کی، مجھے اچھی جاب کیوں نہیں ملی آج تک۔ اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ دینے والا ہے۔ کوششوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ کوششیں ہماری طاقت میں ہیں، اور اس کا رزلٹ جو آنا چاہیے ہماری صلاحیتوں کے مطابق آنا چاہیے۔ دنیا کی بڑی بڑی قومیں اور اقوام عالم میں بہت سارے لوگ اسی وجہ سے جو اللہ کے عذاب کے شکار ہوئے کہ انہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا، کوشش سمجھا کہ ہماری کوشش کا نتیجہ جو کچھ اللہ نے دیا۔ مومن کوشش بھی کرتا ہے تو توکل کرتا ہے، نتیجہ اللہ کی طرف سے تھا، اور مومن کے ساتھ کوئی گھٹنا بھی واقعات ہو جاتی ہے تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے تھا، جو کچھ ہوا اس کا یہ عقیدہ اور ماننا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہونا تھا، جو کچھ ہوا ہے وہ یہ مانتا اور ایمان رکھتا ہے کہ یہ ٹلنے والی چیز نہیں تھی، اللہ نے یہ لانا ہی ہے، اور ساتھ میں ایمان رکھتا ہے کہ اس مصیبت کو ہٹانے کی طاقت بھی صرف اور صرف اللہ رکھتا ہے۔ نعمت بھی ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، مصیبت بھی آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور وہ اس پہ کامل توکل رکھتا ہے۔ یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے، ورنہ آج ہم کیا سمجھ رہے ہیں، میں نے کوشش کی، رزلٹ کیوں نہیں آیا، لہٰذا میرے کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ بہت سارے واقعات آپ نے دیکھے، لوگ توکل نہیں کرتے اللہ پر اور سمجھتے ہیں کوششوں کے نتائج ہماری کوششوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ مومن یہ کہتا ہے کہ کوششوں کے نتائج اللہ کی طرف ہے، ہمارا کام کوشش کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا کام ہے کوشش کرنا، نتیجہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ لیکن جب انسان یہ سمجھتا ہے کوشش کرنا میرا کام، نتیجہ بھی اس کوشش کے مطابق ہی آنا چاہیے جو میں نے کی، لہذا جب وہ نہیں پاتا تو پھر ایسے راستے اپنا لیتا ہے، ایسے نقصان اپنے نفس کو پہنچا لیتا ہے، ایسے نقصان اپنے سماج کو پہنچا لیتا ہے، ایسے نقصان جو ہے ماحولیات کو پہنچا دیتا ہے، کسی کو انتہا نہیں۔ کئی لوگوں کو اللہ رحم کرے دیکھا گیا کہ کوشش کی تعلیم میں وہ چیز حاصل نہیں ہوئی، اپنی زندگی ختم کر لی، کہ تو انہوں نے کیا سمجھا، یہ کوششوں کا نتیجہ وہی آنا چاہیے جیسی کوششیں ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، یاد رکھیے، لاکھ کوششوں کے بعد بھی وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے چاہتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کل مکمل مالک ہے تمام چیزوں کا، یاد رکھیے۔ اور مومن کا یہ بھروسہ ہے کہ اگر کچھ نہیں ہوا اس میں بھی خیر تھا، اور کچھ ہوا اس میں بھی خیر تھا، اور اسی کو کہتے توکل اللہ، کہ جو کچھ ہوا میرا پورا پکا بھروسہ ہے میرے رب پر کہ اس نے جو چاہا بہتر میرے لیے وہ کیا۔ اس چیز کو سمجھنے کی بہت زیادہ آج کے جو ہے سماج میں جو ہم لوگوں کو ضرورت ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ بات بھی جو ہے مومن توکل کے اندر شامل ہے کہ ہم چاہے جتنی ہی کوشش کر لیں یا حالات جتنے ہی ناموافق ہو، انسوٹیبل ہو، چاہے تو ہم نے بہت کوشش کی، یہ حالات بہت ہی مطلب انسوٹیبل تھے، ٹھیک ہے، دونوں ہی شکلوں میں نتیجہ جو آئے گا وہ اللہ کی طرف سے ہوں گے، یاد رکھیے۔
کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ حالات پورے ایسے ہو کہ جو کارساز نہ ہو، ایسے حالات ہو کہ جو درست نہ ہو، اس میں بھی اللہ پر توکل انسان رکھیں گا، ہو سکتا ہے اللہ اس کو اچھے نتیجے دے۔ کئی جگہ ہو سکتا ہے کہ حالات پورے سازگار دکھ رہے ہو کہ تو پورے میرے بینیفٹ میں، میرے حق میں، اس کے بعد بھی نتیجہ نیگیٹو یا نتیجہ منفی آ سکتا ہے، یاد رکھیے۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم جو ہے کچھ بھی کوشش کر لے، ہماری کوشش سے جو ہے رتی برابر بھی حالات، یاد رکھیے، کوششوں کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے، چاہے موافق ہو چاہے مخالف ہو، سوٹیبل ہو یا انسوٹیبل ہو، ذرہ برابر بھی جو ہے فرق نہیں پڑتا، اس کے اینڈ ریزلٹ پر اللہ جو چاہتا ہے نتیجہ، یاد رکھیے، وہی نکلتا ہے، یاد رکھیے، نتیجہ وہی نکلتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور یہی توکل ہے، یاد رکھیے۔ اسی کو کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ، اور ہمیں چاہیے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پر ہم جو ہے مکمل بھروسہ کریں، اور جو بھی نتیجہ آئے اپنے دل کو مایوس نہ کرے، عام زبان میں کہیں گے اپنے دل کو چھوٹا نہ کرے، اس لیے کہ مومن جب اللہ پر توکل کرتا ہے تو آنے والے نتیجوں سے وہ گھبراتا یا پریشان نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ اب آئیے اللہ رب العزت دیکھیے توکل کے تعلق سے اپنے نبی کو فرماتا اور کہتا ہے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 159 میں 159 میں دیکھیے، اور کہتا ہے کہ پہلے تو کوئی مصیبت کی گھڑی یا کوئی جنگ ہو تو مشورہ لے لو اے نبی، جب مشورہ لے لو، کوئی نتیجے پہ آ جاؤ تو پھر اللہ پر مضبوط بھروسہ کر لو اور پھر اس نتیجے پر جم جاؤ، ٹھیک، اور جو بھی نتیجہ نکلے، مطلب مشورے کے بعد جو طے ہو وہ کر لو، اس کرنے کے بعد جو بھی نتیجہ نکلے بس تم اللہ پر بھروسہ کرو۔ اور یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اپنے زندگی میں ایسے کئی معاملات ہمارے آتے ہیں جہاں ہم مشورہ لیتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ توکل نہیں ہوتا اور پھر ڈگمگ معاملہ چلتا ہے۔ تو آئیے اللہ رب العزت دیکھیے اپنے نبی کو کیا فرماتا ہے، آیت یوں ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي أَمْرِي فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اے نبی صحابہ سے مشاورت کر لیجئے، مشورہ لیجئے، بات چیت، مشورہ بڑی اہم چیز ہے، مشاورت کیجئے، مشورہ لیجئے۔ اور جب آپ صحابہ سے مشورہ لے، حالانکہ نبی تک تو وہی آتی تھی، پھر مشورے کی کیا ضرورت نبی کو؟ یہ ہم کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ نبی کے جانے کے بعد جب تم کوئی کام کرو تو مشورے سے کر لو، مشورے کی بڑی اہمیت ہے۔ تو صحابہ کو نبی ٹریننگ دے رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي أَمْرِي، کسی حکم میں، کسی جنگ کے لیے، کسی مصیبت کے حل کے لیے اے نبی مشورہ لو، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ اللَّهِ، اور جب مشورے کا کوئی نتیجہ نکل جائے تو کیا کرو؟ خوب مضبوطی سے جم جاؤ اس پر، فتوکل اللہ، اور اللہ پر پھر بھروسہ رکھو۔ تو دیکھیے یہ آیت تو کسی خاص گھڑی کسی جنگ کے لیے آ رہی ہے، لیکن اس اصول کو اپنے زندگی میں لاگو کر لیں کہ جب ہم نے، بہت سی بار ہوتا ہے ہم چیزوں سے مشورہ لیتے ہیں، لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں، مشورہ لینے کے بعد عمل نہیں کرتے، لیکن پھر ڈگمگ، لوگ جمع ہوئے، مشورہ لیا گیا، مشورے کے بعد پھر آپ ڈگمگ ہو رہے ہیں۔ نہیں، مشورہ لینے کے بعد ہمیں جمنے کا حکم دیا گیا۔ دیکھ کیا کہا، وَشَاوِرْهُمْ فِي أَمْرِي، اے نبی ان سے مشاورت کرو، مشورہ لو، فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب کوئی نتیجے پہ آ جاؤ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر مضبوطی کے ساتھ جم کر اس پہ جو ہے اللہ پر بھروسہ کرو، علی اللہ۔ پھر اللہ نے فرمایا توکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور اللہ جب تمہاری مدد کو آ جائے تو کون ہے جو تم پر غالب آ سکتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں جو تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ کون ہے جو تم پر حملہ کر سکتا ہے؟ کون ہے تم پر جو حاوی آ سکتا ہے؟ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ ہی تمہارے مخالف آ جائے، اللہ تمہارے ساتھ کو نقصان چاہے، تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ کون ہے جو تمہاری ہیلپ کے لیے آ سکتا ہے؟ من بعد وَلَلَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی توکل کرے۔ تو اس آیت میں دیکھیے بتایا گیا کہ جب ہم کوئی کام کرے، کوئی مشورہ لے لے، تو اس کام کو بہت مضبوطی کے ساتھ کرے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں لوگ بہت جلدی چیزوں کو جو ہے معاملات کو چینج کرتے ہیں، اتنے اسپیڈ سے جو ہے اس کو چینج کرتے ہیں کہ آج یہ مسئلہ، کل وہ مسئلہ، پرسوں وہ مسئلہ، ترسوں، سمجھ رہے آپ؟ مشورہ لیا کہ یہ کروں، ہاں، پھر اس کے مطلب کچھ دن ہوئے، نہیں جب نہیں رہا۔ جب آپ کسی چیز کا مشورہ لے لے، کسی چیز کا معاملہ کر دے، تو مضبوطی کے ساتھ جمنا یاد رکھیے اس طے شدہ فیصلے پر۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے دیکھی کہا کہ جب آپ مشورہ لے لیں، مضبوطی کے ساتھ اس معاملے پہ جو ہے جم جائے، عزم کے ساتھ جم جائے۔ اب دیکھیے جنگ کے ماحول میں جب ہم نے فیصلہ لے لیا، جنگ یا مصیبت کا دونوں کے لیے آیا تھا، جنگ کے معاملے میں فیصلہ لے لیا، اس میں بھی اللہ رب العزت نبی کو فرما رہا ہے کہ جنگ کی حالت میں بھی اگر تمہارے پاس جس سے تمہاری جنگ وہ امن کے لیے آئے تو امن دے دو، اور یہ مت گھبراؤ کہ تم سے ڈر کر جو ہے وہ آ گئے ہوں گے اس لیے اور بعد میں نقصان پہنچائیں گے اس لیے،
کہ جب تم اللہ کے لیے یہ کرو گے اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے. تو یہاں دیکھیے اگر کافر صلح کے لیے جھک جائے تو اللہ کہہ رہا ہے تم اس صلح کو مان لو اور ڈرو مت کہ وہ تم پر دوبارہ پیٹ پیچھے حملہ کریں گے. اس لیے کہ جب صلح کرنے کا حکم اللہ نے دیا اور تم اس پر توکل بھروسہ رکھ کے کرو گے تو اس کافر سے اس دشمن سے حفاظت کرنا بھی اے نبی اللہ کا ہی ذمہ ہے. تو تم اس معاملے میں ڈرو مت. اللہ رب العزت اپنے نبی کو دیکھیے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 61 اور 62 میں فرماتا کہتا ہے وَإِن جَنَاحُ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا. اگر وہ تمہارے پاس جنگ کی حالت میں آ کر صلح کرنا چاہے تو اے نبی آپ صلح کر لو. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اللہ پر توکل بھروسہ کرو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اور آگے فرما رکھا اور اگر وہ تجھے دھوکہ دینا چاہے تو وہ کچھ پرواہ نہیں کہ تجھے اللہ کافی ہو جائے گا. مطلب دیکھیے اللہ فرما رہا ہے اگر کافر بھی جنگ کی حالت میں تم سے صلح کرنے دشمن بھی جنگ کی حالت میں صلح کرنے آئے صلح کر لینا چاہیے. ڈرنا نہیں چاہیے ارے یہ تو حملہ کر سکتے ہیں. اس حملے سے بچانا ان کی چال بازیوں سے بچانا کس کا ذمہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہے. یاد رکھیے. تو کہا اللہ رب العزت نے کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھے اور اللہ جو ہے ان کے لیے کافی ہو جائے گا. اسی نے اپنی اور مسلمانوں کی نصرت سے تیری تائید کی ہے. اور نبی اللہ نے جو ہے آپ کی تائید آپ کی مدد جو ہے مسلمانوں کے ذریعے جو ہے اور نصرت جو فتح اپنی طرف سے جو ہے مدد جو ہے آپ کو عطا فرمائی ہے. تو یہاں بھی دیکھیے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ کافر جنگ میں بھی آ کر صلح کہے تو آپ صلح کو مان لیجیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرنے والا ان کی چال بازیوں سے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہے صرف جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ پچھلے انبیاء کو بھی اور اولو العزم انبیاء کو بھی اسی کا حکم دیا تھا کہ وہ اللہ پر توکل کریں وہ اللہ تعالیٰ پر جو ہے بھروسہ رکھے. اور کیوں نہ اللہ حکم دے؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گی اس کو موت نہیں آتی. تو ایسی ذات پر انسان کیوں نہ بھروسہ کرے جس کو موت نہیں آتی جس کو نیند اور اونگ موت تو بہت دور کی بات ہے ہلکی سی چیز نیند اور اونگ جس کو کہتے ہیں اس کو اونگ بھی نہیں آتی نیند نہیں آتی جس کو موت نہیں آتی مسلمان کیوں نہ ان پر بھروسہ کرے. اور اللہ رب العزت نے اس بات کو دیکھے یوں فرمایا سورہ فرقان سورہ نمبر 25 اور آیت نمبر جو ہے 56 اور 57 56 اور جو ہے 57 میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے نبی ہم نے آپ کو جو ہے لوگوں کو بشارت دینے والا اور خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا گناہوں سے ڈرانے والا بنا کر جو ہے بھیجا ہے. قل ما اسألکم علیہ من اجر. اور اے نبی کہہ دیجئے میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہوں ان تمام چیزوں کے بدلے میں علیہ اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. اور تم میں سے جو چاہے اپنے رب کی راہ کو حق کو مانے اور اس کے اوپر چلے ربہ سبیلا وتوکل علی الحی حی الذی لا یموت. اور اے نبی آپ کو اس ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے جو زندہ ہے اور جس کو کبھی موت نہیں آتی. تو ہمارا بھروسہ مسلمانوں کا بھروسہ ایک ایسی ذات پر ہے جو زندہ ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آتی. اور اللہ رب العزت نے اپنے بڑے بڑے انبیاءوں کو اولو العزم پیغمبروں کو بھی اپنے اوپر توکل کرنے کا حکم دیا. اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص طور سے مثال بیان کی. میں اس مثال کو آپ کے سامنے رکھوں گا. سورہ یونس سورہ نمبر جو ہے 10 اور آیت نمبر جو 71 میں اللہ نے فرمایا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال 950 ایئرز تک اپنی قوم کو دعوت دی. قوم ایمان نہ لائی. قوم نے بلکہ نوح علیہ السلام کے خلاف چال بازیاں رچی. کوئی ایمان نہ لایا حتیٰ کہ آپ کے جو ہے بیٹا بھی ایمان نہیں لایا مطلب گھر کے لوگ بھی ایمان نہ لائے. ایک روایت کے مطابق کچھ لوگ چند 70 یا 80 لوگ یا 90 لوگ صرف آپ پر ایمان لائے. مطلب 950 سال کی دعوت میں 950 لوگ بھی 100 لوگ بھی جو ایمان نہیں لائے. اتنی کم تعداد قلیل تعداد کمزور لوگوں کی تعداد. چونکہ قرآن نے بیان کیا کہ نوح کے ماننے والے سارے کمزور لوگ تھے عام طور سے غریب کمزور طبقے کے. اور مالدار لوگ مذاق اڑا رہے تھے کہ کیا ہے نوح کے ماننے والے تو چھوٹے موٹے لوگ ہیں ہم بڑے بڑے لوگ تو مان نہیں رہے نوح کی بات. مطلب چونکہ ہم بڑے ہیں ایلیٹ ہے ہم ایک سماج کے ہم جو کریں گے وہ سب صحیح. اور ہر زمانے میں ہوتا ہے مالدار لوگ سمجھتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہی سب صحیح ہے کیونکہ ہم تو نہیں مان لائے نوح پر. اور غریب شریف مطلب عجیب غریب لوگ غریب لوگ اور جو ہے سماج میں کم درجہ رکھنے والے لوگ نوح پر ایمان لائے اور بہت کم تعداد تھی. اور ظاہر سی بات ہے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ظاہر بھی نہیں کیا تھا نوح علیہ السلام پر کہ وہ ایمان لائے ڈر کی وجہ سے. بہرحال تو نوح علیہ السلام کی مثال اللہ بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 71 میں اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح. اے نبی خبر سنا دیجئے غائب کی خبر سنا دیجئے لوگوں کو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی. اذ قال لقومہ یا قومی جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم ان کان کبور علیکم مقامی
وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ ثم اقضوا الی ولا تنظرون۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی قوم سے اور کہا یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، اگر میرا رہنا اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ میرا نصیحت کرنا تم کو شاق گزرتا ہے، میرا تم میں رہنا اور جو میں تم کو اللہ کی آیتیں بار بار پڑھ کر سناتا ہوں تم کو ذرا برا لگتا ہے، گزرتا ہے، تو اللہ پر میں نے بھروسہ کر لیا ہے، تو میرا تو بھروسہ اللہ پہ ہے کہ اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے، اللہ تم سے مجھے بچانے والا ہے، اللہ مجھ سے کام لے، میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے۔ تو تم اپنی تدبیر کو اور اپنے شریکوں کو خوب مضبوط کر لو، تو تم جو میرے خلاف جو چال چلنا چاہتے ہو اس چال کو بھی چلو، اور جتنے شرکاؤں کو اللہ کے علاوہ جن کو تم معبود مانتے ہو سب کو بھی تم مضبوط کر لو، میرے خلاف کھڑا کر دو۔ اور فرمایا خوب مضبوط کر لو، پھر تم پر تمہاری تدبیر چھپی نہ رہے، پھر اس کو مجھ پر پورا کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔ اور جو تدبیر تمہاری مجھ پر ہے، جو تم کہتے ہو کہ نوح نے اگر ہمارے معبودوں کے خلاف بات کی تو یہ معبود شاپت کر دیں گے، یہ معبود نوح کو برباد کر دیں گے، یہ معبود جو ہے نوح کو ہلاک کر دیں گے، تو تم جو کر سکتے ہو میرے خلاف کر لو، تمہارے معبود جو کر سکتے کر لو، اور زیادہ دیر مت کرو، جتنے جلدی ہو سکتے میرے خلاف کر لو، میں نے تو اپنا بھروسہ اللہ پر رکھ لیا ہے۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیے اللہ پر توکل کتنی عظیم چیز ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا توکل، اللہ پر بھروسہ دیکھیے، ایک واحد شخص سے پوری قوم کے خلاف، اور پوری قوم کو آپ نے چیلنج کر دیا جو چاہے کر لو، میرا رب مجھے بچانے والا ہے، پوری قوم کو چیلنج کر رہے ہیں۔ تمہارے شرکا جو تدبیریں چلتے ہو چل لو، چالے دیر مت کرو، جتنے جلدی چل سکتے ہو چل لو، میرا تو بھروسہ اللہ تعالیٰ پر۔ ایسا مومن کا بھی کامل بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے، جیسے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا کہ جو چاہے قوم کر لے، میں تو ڈرنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ میں حق کام کر رہا ہوں، میں حق کی بات کر رہا ہوں۔ تو نوح علیہ السلام کا دیکھیے توکل تھا۔ اور جب قوم کے لوگوں نے کہا نوح بہت بڑی بات کر رہے ہو، تم کو تو اب ہمارے معبود چھوڑیں گے نہیں، تمہیں ختم کر دیں گے، تم پر عذاب آ جائیں گا، تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تمہارے ساتھ وہ ہوگا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام مطمئن تھے۔ اور اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا جب لوگ ان کو ڈرا رہے تھے۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 54 اور 55 میں اللہ نے بیان کیا اور فرمایا کہ نوح علیہ السلام کو جب لوگ ڈرا رہے تھے اور دھمکا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمارے معبود اب تمہارے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے، تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام مطمئن تھے اور انہوں نے جواب دیا، قوم کو کہا انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم کو گواہ ہو، تم بھی گواہ ہو اس پر، ان سے میں بیزار ہوں جن کی تم عبادت اللہ کے ساتھ کرتے۔ نوح علیہ السلام نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا ہے میری قوم، میں بری ہوں، میں بیزار ہوں، میں جو ہے پریشان ہوں جن چیزوں کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، میں کھل کر اس کا اعلان کرتا ہوں، میں کوئی ڈرتا نہیں ہوں ان معبودوں سے، میں کوئی گھبراتا نہیں ہوں کہ میرے ساتھ کیا کریں گے، اس لیے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مما یشرکون دونی فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرونی انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم۔ اور نوح علیہ السلام نے فرمایا اور کہا کہ تم جو ہے پھر ٹھہراتے ہو، پھر تم سب مل کر میرے ساتھ داؤ کر لو، جو تمہیں کرنا ہے وہ کر لو، میرے ساتھ داؤ کر لو، پھر مجھے مہلت نہ دو، میں نے اللہ پر جو میرا پروردگار ہے اور تمہارا اس پر بھروسہ کر لیا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم نے چیلنج کیا، نوح علیہ السلام نے کہا تمہیں جو کرنا ہے کر لو، تمہارے شروع کا جو کر سکتے کر لو، میں نے تو کامل بھروسہ اپنا اللہ تعالیٰ پر کیا ہے۔ تو یہ دیکھیے کامل بھروسے کی مثال ہے، توکل اللہ کی یہ جیتی جاگتی مثال ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری قوم کے خلاف چونکہ اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، آپ کو یقینی بھروسہ تھا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کریں گا۔ آج ہم مسلمانوں کو بھی سخت ضرورت ہے کہ ہم اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں کہ ہم چونکہ حق پر ہیں، ہمارے پاس حق کا پیغام ہے، ہم ہی ہے جو انسانیت کو ہدایت دے سکتے ہیں، ہمارے پاس ہی امن کا پیغام ہے۔ اللہ پر توکل رکھ کے ہمیں لوگوں تک پہنچنا یاد رکھیں۔ اگر ہم اپنے آپ میں ڈر کر بیٹھ گئے، نوح علیہ السلام کو دیکھیے اکیلا آدمی پوری قوم کے خلاف کھڑا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا توکل دیکھیے اکیلا آدمی پوری قوم کے خلاف کھڑا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل دیکھیے اکیلا آدمی پوری قوم کے خلاف کھڑا ہے۔ ہمیں بھی اگر ہم سمجھتے اسلام کو حق ہے، اللہ پر بھروسہ کرے، جم جا اس پر اور بات پہنچا۔ ڈگمگ والا معاملہ نہیں کہ کہیں مناسب ماحول دکھا تو مسلمان ہے تو مسلمان کا اظہار، کہیں نامناسب ماحول دکھا تو کافر جیسے ہو گئے، پھر مناسب ماحول دیکھا تو مسلمان۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ اسلام حق ہے تو ہمیں اس پر جم جانا ہے، نہ صرف جمنا ہے، اس پیغام کو لے کے لوگوں تک پہنچنا بھی کہ ہم بس حق ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، جو ہوں گا اللہ کی طرف سے۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کھلا چیلنج کیا اور کھلا اعلان کر دیا کہ میں نہیں ڈرتا ہوں۔ حدیثوں میں بھی نبی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں آپ کا کیسا بھروسہ تھا، کیسا توکل کرتے، چونکہ آپ حق کا پیغام لے کر پہنچے تھے، ایسا توکل تھا کہ مثال کے طور پہ ایک واقعہ آپ لے لیجئے جو کہ بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی متفق علیہ واقعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلتے ہیں، سارے کافر آپ کے خلاف کھڑے ہیں، آپ ہجرت کے لیے نکلتے ہیں، آپ کا اللہ پر کیسا بھروسہ ہے۔ فجر کے مطلب رات کا وقت، تہجد کے بعد فجر کے قریب وقت ہے، ابھی سورج نکلا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی سے کہتے علی تم میری جگہ سو جاؤ، اور جو میرے پاس جو لوگوں کے رہن ہیں لوگوں کو لوٹا کر تم واپس مدینہ ہجرت کر لینا، ابھی میں آگے چلتا ہوں۔ ابوبکر صدیق سے کہا کہ فلاں فلاں پلان ہے، ہمیں نکلنا ہے، اور آپ صبح سے پہلے نکلے۔ کافر انتظار میں تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے، آپ نے اللہ پر مکمل بھروسہ کیا اور نکل گئے، ایک بھی کافر آپ کو دیکھ نہ پایا۔ علی بن ابی طالب کا توکل دیکھیے کہ وہاں لیٹے رہے، ڈر تھا کہ کافر بغیر دیکھے حملہ کر دے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہوتے سب کو بتائے اور مار دے، لیکن اس کے بعد بھی آپ اطمینان سے وہاں سوئے رہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، علی تم امانتوں کو واپس دے کر مدینہ آنا۔ تو علی کو اس بات پر پورا بھروسہ تھا کہ نبی نے کہہ دیا نا کہ امانتوں کو لوٹا کر آنا، اس کا مطلب میں زندہ رہوں گا، لوٹاؤں گا نا اور پھر جاؤں گا، تو یہ ایک طرح سے بشارت تھی، تو علی کو پتا تھا۔ لیکن علی کا بھی توکل دیکھیے، گھبرائے نہیں کہ رہے مار دیے تو بول تو رہے آپ سے، لیکن پتا نہیں کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا۔ پورے قریش کے سردار مل چکے ہیں، سردار ایک ایک قبیلے کے ایک سردار ہے، سب نے مل کر حملے کا سوچا تھا کہ ایک ساتھ ماریں گے تو قتل ہو جائیں گا، تو خون کا بہا خون نے لیا جائے گا، پیسے دے کر چھوٹ جائیں گے۔ خون کا بہا خون جب لیا جائے گا، ایک دو لوگ ماریں گے، جب 25 لوگ مل کے حملہ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اگر ایسا کوئی معاملہ دنیا میں بھی ہو جاتا ہے، موب مل کر کسی کو مار دیتی ہے تو حکومت پوروں کو تھوڑی مارتی ہے، کچھ کمپنسیشن لے لیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے وہی پلان کیا کہ ایک ساتھ ماریں گے تو خون کا بہا خون نہیں لیا جائے گا، کمپنسیشن لیا جائے گا، بھائی اتنے لوگوں کو تھوڑی مار سکتے ہیں، اتنے سرداروں کے بچوں کو تھوڑی ماریں گے۔ لیکن علی کا بھی توکل دیکھیے، چونکہ نبی کی بات آ گئی، علی نے بھروسہ کر لیا۔ اللہ کے رسول کا توکل کیا، اللہ نے آپ کو ہجرت کروانی تھی، اللہ نے آپ کے ذریعے پیغام پہنچانا تھا، آپ کو پتا تھا کہ کافر کچھ دھکا نہیں پہنچا سکتے، آپ نکل گئے۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق اور آپ چلے اور ایک غار کے اندر جا کے چھپے، جبکہ آپ کے پیچھے مشرکین لگے ہوئے تھے، طاق میں تھے، اور وہ غار کے اندر جب آپ بیٹھ گئے جا کر، غار ثور جس کا نام آتا ہے، آپ غار کے اندر ہے۔ اور جس بخاری اور مسلم کا جو واقعہ وہ یوں ہے کہ ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جبکہ آپ گھبرائے ہوئے اور پریشان تھے، اور غار ثور میں سے جب اوپر نظر دوڑا رہے تھے تو کافروں کے گھوڑوں کے پیر اور ان کے قدم نظر آ رہے تھے، تو ابوبکر صدیق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک بھی کافر نے صرف اپنے پیروں کو بھی دیکھ لیا نا تو ہمیں اندر دیکھ لیں گے۔ مطلب اس کے منہ پر کافر کھڑے، ان کے گھوڑے بھی آ رہے جا رہے ہیں، کافر کھڑے ہیں، اگر ایک بھی انسان نیچے دیکھیں گا تو نیچے دیکھ لیں گے کہ دو لوگ اس غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ غار کے تعلق سے جو واقعہ آتا ہے نا، اس پہ مکڑی نے جالا بنا دیا، کبوتر نے انڈا دے دیا، وہ روایت بالکل صحیح نہیں، وہ ضعیف جداً ہے، وہ بالکل ضعیف روایت ہے، یاد رکھیں۔ تو غار کا منہ کھلا ہے، اگر کافر جھانکتا بھی ہے، نیچے بھی دیکھتا ہے تو سیدھے جو ہے دیکھ سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، اے ابوبکر، ایک دم سکون سے آپ کہتے ہیں اور کہتے ہیں، ابوبکر، ان دو کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، یا ان دو کو کیا غم ہو جن کا تیسرا اللہ ہو؟ ان دو لوگوں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، یا ان دو لوگوں کو کیا غم ہو سکتا ہے جن کے ساتھ تیسرا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم کس لیے کام کر رہے ہیں ابوبکر؟ اللہ کے لیے۔ تو تم کیا کہتے ہو ان دو لوگوں کے بارے میں جس کا تیسرا اللہ ہے؟ اتنے اطمینان کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں جبکہ کافروں کی قدم سامنے دکھ رہے ہیں۔ ایک سچویشن لگائیے، جانے دیجیے وہ کافروں کی جنگ کی وہ سچویشن چھوڑ دیجیے کہ آپ کی جان لینے تلا ہے، کیونکہ ایسا الحمدللہ ہمارے ساتھ ہوتا نہیں۔ ایک ایسی سچویشن لے لیجیے، کارنر میں پولیس والا کھڑا ٹریفک، اور آپ کے پاس لائسنس نہیں، کیا حالت ہوتی ہے؟ پلٹا لو گاڑی، نکل جاؤ یہاں سے، ادھر سے بھاگو، پیچھے گلی سے نکلو، ادھر سے بھاگو، پکڑے، یہ سب پلاننگ ہوتی ہے۔ کتنی گھبراہٹ، خالی پولیس والے کی گھبراہٹ اندازہ لگا لیجیے، وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو فائن ڈالیں گا اور آپ کو کچھ پیسہ دینا پڑے گا۔ گھبراہٹ وہ کیسی ہوتی ہے، اتنا سینیریو اندازہ لگا لیجیے، تو باقی وہ اندازہ لگا سکتے کہ ایک دشمن جان لینے پہ تلا اور کھڑا ہے سامنے، جس کے قدم سامنے دکھ رہے ہیں، اور اس سچویشن میں آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اے ابوبکر، کیا خیال ہے تمہارا اس کے ان دو لوگوں کے بارے میں، یا ان دو لوگوں کو کیا غم ہو سکتا ہے جس کا تیسرا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اطمینان سے آپ نے کہا، اور اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، سورۃ توبہ کی جو آیت نمبر 40 ہے وہ نازل بھی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معانا، گھبراؤ مت ابوبکر، غم مت کھاؤ ابوبکر، اللہ ہمارے ساتھ۔ کیسا توکل تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، چونکہ آپ جانتے تھے آپ حق کے لیے کام کر رہے ہیں،
تو اللہ پر مکمل آپ کا بھروسہ تھا. ہمیں مسلمانوں کو بھی آج سخت ضرورت ہے اللہ کے دین پر، اللہ پر مکمل بھروسہ کرے، توکل کرے اور لگ جائے کام سے. یاد رکھے اور ڈرے نہ، اس لیے کہ کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے جو اللہ چاہے. لیکن جب توکل ہوگا تو خامخواہ کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے جو ہم لے لیتے ہیں اس سے ہم بچ جائیں گے. اور اطمینان کے ساتھ اچھا بھی ہوا تو اللہ کی طرف سے تھا، کوئی نقصان بھی ہوا تو اللہ نے جو چاہا. جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، خامخواہ فکر کر کے کیا فائدہ ہونے والا. تو اس چیز سے ہم بچ جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ یہ کہہ دیا. جو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کے تعلق سے ایک اعلان کیا گیا. یہ بخاری کی روایت. اعلان کیا کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ، آپ کا سر جو لائے گا، زندہ یا مردہ جو لائیں گے نعوذ باللہ، اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے. اور ایک کافر جس کا نام سراقہ بن جو ہے جاشم تھا، وہ بڑا مضبوطی کے ساتھ بہت پریسائسلی اونٹ کی مینیاں کہاں کہاں تھی، کیا اندازہ ہو سکتا ہے، سب کے بالمقابل اس کا ڈائریکشن، اس کا گیس بہت رائٹ تھا. سارے مشرکین ان کے گیس بگڑ گئے تھے، وہ بہت صحیح گیس سے چل رہا تھا. اور ایک وقت تو ایسا آیا کہ وہ پیچھے پہنچ گیا سن کے. اور ابوبکر صدیق تھے، وہ ہر تھوڑی دیر کو پیچھے پلٹ کے دیکھتے کہ پیچھے سے وہ آ تو نہیں رہا، اور وہ پیچھے آ رہا تھا. لیکن روایت میں آتا صحیح بخاری کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اس واقعے کے اندر ایک بار بھی پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، اور صرف آپ تلاوت قرآن کرتے رہے. ایک بار بھی نہیں دیکھا پیچھے پلٹ کے کہ وہ کہاں تک آیا، وہ کیا کرنے والا ہے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر توکل تھا، بھروسہ تھا، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا تھا نا ہجرت کر کے جاؤ. جب اللہ نے کہہ دیا تو اللہ حفاظت کرنا. تو آپ اتنے اطمینان سے قرآن تلاوت کر رہے تھے. ابوبکر صدیق دائیں بائیں پیچھے ہر تھوڑی دیر کو جو ہے دیکھ رہے تھے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جو ہے غزوہ جو ہے نجد سے جو واپسی میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پہ رکے. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. غزوہ نجد ایک غزوہ تھا، آپ اس سے واپس ہوئے، ایک مقام پر آ کر آپ نے آرام پڑاؤ کرنے کا حکم دیا. صحابہ چھوٹی جھاڑیوں کے نیچے جو ہے آرام کے لیے، چھاؤں کے لیے جا کر بیٹھ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار کو ایک جھاڑ پہ لٹکا دی اور آپ نیچے لیٹ گئے. ایک جو ہے مشرک آیا جو طاق میں تھا بہت دیر سے اور پہلے سے چھپا ہوا تھا اس مقام پر آ کر. اس نے جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ سو گئے اور صحابہ اطمینان سے لیٹ گئے، وہ فوراً آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار میان سے نکالی اور سیدھا کود کر آپ کے سینے پر بیٹھ گیا اور تلوار گردن پہ رکھ کر کہا، اے محمد اب تجھے کون بچائیں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ کھلی، جب وہ آدمی کود کر آپ کے سینے پر آ کر بیٹھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ لیٹے لیٹے جواب دیا، اللہ. اتنا ہی جواب دیا. اس نے کیا سوال کیا ہے، محمد تجھے اب کون، مطلب صحابہ سب چلے گئے تھے ادھر، اب کون ہے تیرے ساتھ؟ لیڈر تو ہے لیکن لیڈر اکیلا ہے. آپ کو کوئی فکر نہیں تھی کہ صحابہ ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. آپ نے کہا اللہ مجھے بچائیں گے. وہ کافر نے جو ہی یہ بھروسہ، یہ توکل اور یہ اعتماد دیکھا اپنے رب پر، چونکہ وہ مشرکوں کو اپنے معبودوں پر اور اپنے بتوں پر ایسا توکل نہیں تھا. سمجھ رہے آپ؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ ان سے پوچھو اے نبی، جب یہ بحر پانی میں ہوتے ہیں تو کس سے مدد مانگتے ہیں؟ تو مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ پانی میں کبھی بھی بتوں سے مدد نہیں مانگنا، اللہ سے مانگنا. یہ مصیبت کا وقت ہے، یہاں کچھ بھی نہیں، سیدھا اللہ سے، بیچ میں کوئی میڈیٹر نہیں، کچھ نہیں، اللہ سے. نبی پوچھو پانی میں کس سے مدد مانگتے ہو؟ تو کہیں گے اللہ سے. اور یہ اتنا حقیقی واقعہ ہے، اتنی فطری چیز ہے. ہم لوگ تو اللہ کو ہی ماننے والے، افسوس کی بات ہے ہم جو ہے مصیبت کے وقت کسی اور کو پکار رہے ہیں. مشرکین مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتے ہیں اور ہم مصیبت کے مسلمان ہو کے پتہ نہیں کس کو پکار رہے ہیں. یہ سمجھنے کی چیز ہے. تو بہرحال تو نبی اکرم جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کون مدد کریں گے. اس کافر کے ہاتھ تھر تھر کرنے لگے اور تلوار چھوڑ گئی، کیونکہ وہ اس بھروسے، اس توکل کر دیکھ کر حیران ہو گیا کہ میں ننگی تلوار لے کر بیٹھا ہوں، ابھی ایک وار کروں گا تو محمد میری زد میں آ جائیں گے نعوذ باللہ. اور یہ آدمی اتنے اطمینان سے ریلیکس پڑا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ. تلوار چھوڑ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کو ہاتھ میں لے لیا اور آپ اس کے اوپر سوار ہو گئے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک پھرتیلے انسان تھے، ٹھیک، آپ فوراً چڑھ گئے. اب تجھے کون بچائیں گا؟ اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. کون بچائیں گا اس کے؟ تو اب مصیبت کا وقت ہے، مصیبت کے وقت اپنے بتوں کو نہیں پکارتے تھے مشرکین، وہ اللہ کو ہی پکارتے. سمجھ رہے آپ؟ تو اللہ کے رسول ہم کا دیکھیے توکل کیسا تھا. بخاری کی ایک اور روایت ہے، خیبر میں جو ہے جس یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ یہودن نے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے زہر دیا. جب آپ کو زہر دیا گیا، آپ نے پوچھا تو نے زہر کیوں دیا تھا؟ تو کہا میں جو ہے آپ کو قتل کرنا چاہتی. تو آپ نے کہا کہ تم لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے، تم لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھروسہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی کو اپنے دشمنوں سے تو کم از کم نہیں مروائیں گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہودی جو اللہ کے دشمن ہے قیامت تک، کم از کم ان کے ہاتھوں سے تو نبی کو تکلیف نہیں پہنچیں گی. یہ آپ کا توکل بھروسہ تھا.
آپ نے کہا کم از کم تم تو مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم کو اللہ نے صلاحیت نہیں دی طاقت ہے نا. تو آپ کا بھروسہ دیکھیے کس طرح سے تھا کہ جب آپ دین حق کے داعی تھے تو آپ کو بھروسہ تھا. جامع ترمذی کی ایسی ایک روایت ہے، احد اور حنین کے جو ہے معرکوں میں، ان جنگوں میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دور ہو گئے آپ سے، دنیاوی پورے جس کو کہیں گے وسائل ختم ہو گئے نا. جنگ کے اندر اگر جنگ میں کوئی ساتھ نہ ہو تو پھر آدمی نہتتا ہے، لیڈر بھی ہو سپہ سالار بھی ہو تو کیا اس کی حیثیت ہے؟ اب خالی ایک ادنا انسان ہے، مار دیا جا سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہتے ہو گئے، آپ کے اصحاب آپ سے دور ہو گئے، تب بھی آپ نے جو ہے ایک معجزانہ طور سے جو ہے بتایا کہ اللہ پر توکل ایسے موقع پر بھی کیا ہوتا. یہ نہیں کہا کہ جتنے ہیں مجھے آ کے جلدی سے سپورٹ کر لو، مجھے جلدی سے بچا لو، مجھے جلدی بھاگنا پڑے گا، میری حفاظت، کچھ نہیں کہا. آپ توکل اطمینان کے ساتھ اس میدان میں تھے. آپ نے صحابہ کو آواز دی کہ میں اس طرف ہوں، لیکن یہ نہیں کہا کہ اب مجھے کون بچائے گا، میرے بچانے کے لیے آ جاؤ، کافر میرے پیچھے پڑے ہیں، کافروں تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ ذرا، دو دو ہاتھ میرے. کچھ نہیں، آپ بالکل کہا کہ اصحاب میں ادھر ہوں. چونکہ صحابہ میں غلط فہمی کیا پھیل گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو وہ بتانے کے لیے کیا ہے میرا صاحب میں ادھر ہوں، پیچھے کی طرف پلٹ گیا، بس اتنا کہا. اور چند صحابہ جو نزدیک تھے وہ آ کر آپ کے پاس جمع ہو گئے تاکہ خبر پہنچ جائے کہ آپ حیات ہے، آپ کو کسی نقصان نہیں پہنچایا. اور اتنی دیر میں کافر نے ایک پتھر مارا، دوسرے نے ایک وار بھی کیا، پتھر آ کے آپ کے چہرے مبارک پہ لگا. ایک روایت میں آتا ہے کہ دانت اس سے ٹوٹ گئے. ایک روایت میں تلوار جب ماری تو اس کے زد میں آ کے وہ کڑیاں جو ہوتی نا حفاظت کے لیے جو پہنتے وہ کڑیاں دانتوں میں جو ہے گال آپ کے جو ہے گالے مبارک کے دھس گئی. لیکن وہاں بھی اللہ پر آپ کا بھروسہ اور توکل دیکھیے. آپ نہ چیخ رہے، نہ چلا رہے، نہ آپ پریشان ہو رہے، نہ صحابہ کو کوس رہے، نہ کافر کو کوس رہے، نہ ان کو برا کہہ رہے ان کو برا، بلکہ جب آپ گر گئے آپ کا منہ خون سے لہو لہان تھا. روایت میں آتا ہے آپ کہہ رہے تھے اے اللہ اس قوم کو معاف کر دینا، اس لیے کہ جانتے نہیں میں اللہ کا نبی، یہ نہیں کرے کہ اللہ ان کو برباد کر دے، ان کو ہلاک کر دے فنا، چونکہ توکل تھا آپ کو. آپ کہہ رہے اللہ اس قوم کو معاف کر دینا، اس لیے کہ جانتی نہیں میں اللہ کا نبی، اس لیے تو یہ سلوک کر رہی نبی سے، ورنہ نبی سے کوئی ایسا سلوک تھوڑی کرتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہاں بھی دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا توکل تھا، یہ بھی آپ دیکھیے. تو یہ جامع ترمذی کی بہرحال جو ہے روایت تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک اور حدیث آتی ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے. اس میں آپ نے توکل کی بڑی بہترین مثال دی، کیونکہ جب توکل کی بات ہو رہی ہے نا تو ایک غلط فہمی آتی، اپنے کو کچھ کرنا کرانا نہیں، بس اللہ پر توکل. ارے کھانے پینے کا مسئلہ ہے، کمانے جاؤ نہیں، اللہ پر پورا بھروسہ نہیں، کوشش نہیں، بس توکل یہی تو ہے، وہ یہی توکل ہے. بس ہوتا ہے بہت سی بار میں لوگوں کو دیکھا ہے گھر میں انسان بیمار ہے، بیماری یہ حالت ہے کہ مر بھی سکتا ہے، لوگ بول رہے نہیں اللہ کے راہ میں چلو. توکل اللہ پہ بھروسہ، بس اللہ سب کریں گے. گھر میں بچے بھوکے ہیں، حفاظت کا مسئلہ ہے، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ کرنے والا. تو آئیے کیا توکل یہ ہے؟ ورنہ میں نے چونکہ توکل کی اتنی باتیں کی کہ غلط فہمی آپ کے ذہن میں ہے، توکل یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بس توکل. آئیے حدیث کے الفاظ سنیے. آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، نے فرمایا تم اللہ پر توکل کرتے جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے. اگر تمہیں مسلمانوں ہے میرے صحابہ توکل کرتے اللہ پر جیسے اس پہ توکل کرنے کا حق ہے، تو کیا ہوتا؟ حق ہے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی تمہیں روزی دیتا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے کہ صبح خالی پیٹ نکلتے اور رات میں بھر پیٹ گھر آ جاتے ہیں. اے صحابہ اگر تم اللہ پر ویسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تم کو ایسی روزی دیں گے جیسا پرندوں کو دیتا ہے کہ پرندے صبح نکلتے ہیں تو پورا خالی پیٹ ہوتا ہے یاد رکھیے پرندوں کا، اور جب شام لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ جو ہے کھانے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. پھر صبح نکلتے ہیں، نو اسٹاک، کوئی اٹھا کے رکھنے کی ضرورت نہیں، کوئی جمع نہیں، کوئی بینک بیلنس نہیں، کچھ نہیں. تو اللہ ویسے ہی دیں گا کہ صبح نکلے تو بھوکے بیٹھتے، شام آؤں گے تو جو فل رہیں گا، ایسا روزی دیں گا. یہ حدیث کیا سکھاری معلوم؟ توکل کا ہرگز معنی یہ نہیں کہ آپ تدبیر نہ کرے اور کوشش نہ کرے اور عمل نہ کرے، ورنہ کوئی توکل اللہ کا معنی ہی لے لیں گا، کوئی تدبیر کی ضرورت نہیں، کوئی کوشش کی ضرورت نہیں، بس توکل معنی بس کچھ بھی کرو. اگر یہ معنی ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے لیے تیاری کر کے 313 صحابہ نہیں پہنچتے. آپ بولتے اللہ پر توکل کرو، مدینے میں بیٹھے رہو، جب آئیں گے تو دیکھا جائے گا. آپ نے کوشش کی، 313 جمع ہوئے، چند گھوڑے اور اونٹ جمع ہوئے، اکثر تو بغیر ہتھیار کے تھے، کچھ کو تلوار نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور کی جھاڑ کی ٹہنیاں نکال کے دے دی، بولے اس سے لڑ لو جاؤ. یہ تھی کوشش. آپ وہاں جمع ہوئے، بدر کے مقام پہ جمع ہوئے. جمع ہونے کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ اگر آج یہ چھوٹا سا لشکر شکست کھا گیا تو تیرا نام دنیا میں لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن بس آگے ہمیں پچ جو تھا. تو اللہ کے رسول نے تدبیر کی، تدبیر کے بعد عمل کیا، کوشش کی، وہاں آئے، تب اللہ نے پھر اس توکل کا نتیجہ یہ دے کہ جنگ بدر جو ہے وہ ایک قسم کا ایک ایسا معرکہ ہو گیا ایمان اور کفر کا جو قیامت تک یاد کیا جائے گا. اس نے فرق کر دیا اس جنگ نے ایمان اور کفر کے بیچ، اور ایمان والے جو ہے فتح یاب ہوئے اس کے اندر. تو آپ نے کوشش کی، تدبیریں کی، تدبیریں معلوم آپ کو اتنی تدبیریں کی آپ نے کی کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھی نکلنے سے پہلے جنگ بدر کے لیے، اور کہا ہم جو ہے
شمال کی طرف جائیں گے، نارتھ، اور آپ نکلے تو فوج لے کے کدھر کے معلوم؟ جنوب کی طرف، ساؤتھ کی، تو جنگ دھوکہ ہے، جنگ دھوکہ ہے، تو آپ نے کہا ہم نارتھ کی طرف جائیں گے صبح، اور جب تیاری ہوگی تو آپ نے کہا ساؤتھ کی طرف جانا ہے۔ تدبیر کی دشمن نے اگر سنا بھی ہوگا فجر میں آ کے تو کیا سن کے گیا؟ نارتھ، ہم جانے والے ساؤتھ، جب ریڈی ہوئے تو ساؤتھ۔ یہ ہے تدبیر، کوششیں پوری کی گئی، عقلیں پوری لڑائی گئی، جو کچھ ہو سکتا وہ کیا گیا، جتنے ہتھیار ہو سکتے جمع کیا گیا، جتنے مسلمان ہو سکتے جمع ہوئے، جو کچھ کوششیں کی گئی، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ۔ تو توکل کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بیمار باپ کو کہے کہ توکل اللہ بھروسہ کرو میں ذرا جا کے آتا ہوں۔ تدبیریں کر کے آپ پھر اس کے بعد وہ کیجئے کہ سب کچھ ہو گیا، اب اس کے بعد ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ کوششیں پوری کر لی، رزق کمانے کے لیے سب کچھ ہو گیا، اب اللہ پر بھروسہ ہے کہ وہ روزی دے۔ سب کچھ کر کے دکان ڈال کے مارکیٹ میں بیٹھ گیا، اب اللہ پر توکل ہے کہ اللہ کسٹمر بھیجے اور وہ کام کرے۔ کوشش یہ نہیں گھر پہ پڑے اللہ پر بہت توکل ہے جو ملنا ہے مل جائیں گے، یہ توکل نہیں۔ پڑھائی لکھائی کچھ نہیں، جو توکل اللہ پہ توکل ہے رزلٹ جو آنا آ جائیں گا، یہ نہیں ہوتا، سمجھا؟ بچوں کی تعلیم تربیت کچھ نہیں، اللہ پر بھروسہ ہے جو ہونا ہے ہو جائیں گا، نہیں یہ نہیں ہے۔ تدبیریں کر کے، کوششیں کر کے، عمل کرنے کے بعد وہ، اس لیے کہ پرندوں کے بارے میں کہا تمہیں اللہ، اگر تم پرندوں کے ساتھ توکل کرتے تو اللہ ایسا رزق پرندوں کو دیتا ہے کہ صبح خالی پیٹ نکلتے شام بھر پیٹ آتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پرندے نکلتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور شام آتے، انہیں کا پرندے اپنے گھونسلوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور اللہ ان کو دے دیتا ہے، یہ توکل نہیں۔ توکل کا معنی ہے نکلو، کوشش کرو تو اللہ تمہیں عطا کرنے والا ہے، عمل کرو اس کے لیے۔ بہت سے لوگ توکل کا بہت ہی بھدا معنی دیتے ہیں، یہ کہ توکل کا معنی کچھ بھی، بس سب اللہ کے ہاتھ میں، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کمانے کا کیا، ارے کیا ضرورت ہے، ارے پڑھائی لکھائی کا کیا ضرورت ہے، بس اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ بھروسہ۔ ارے کھیتی کا وقت ہے، بیج ڈالنا، ارے اللہ پہ بھروسہ کرو بس، چلو بیج سب ہو جاتا ہو، خود بخود بیج لگ جائیں گے، خود بخود جھاڑ آ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں تم کرنے کا۔ بچے اچھے خاصے 10th پاس ہو رہے ہیں، 11th کی تیاری سے پہلے آ جا رہے ہیں اور بولے چلو بس کوئی ضرورت نہیں تم کو پڑھائی وڑھائی کی، اللہ سب کچھ کر لیں گا، دنیا گزار دے گا۔ توکل کا یہ بھدا معنی نہیں ہے، توکل کا معنی یہ ہے ساری تدبیریں کر کے، ساری کوشش کرنے کے بعد جو رزلٹ آئیں گا، عمل کرنے کے بعد وہ اللہ تیرے